بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 92ویں آیت مبارکہ، اور اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے فرعون کے جسم کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اور وہ آج بھی مصر کے میوزیم میں، مصر کے عجائب گھر میں، مصر کے متحف میں محفوظ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آج ہم تیرے جسم کو اس سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور نشانی بن جاؤ، اور بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے، ہماری آیات سے بے خبر ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل علم سے یہ منقول ہے کہ بعد جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا کہ خوف تھا، ڈر تھا فرعون کا، تو اس وجہ سے وہ یہ شکایت کرنے لگے کہ فرعون شاید مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو یہ حکم دیا کہ اس کا لاشا، اس کا بے روح جسم جو ہے اسے باہر پھینک دے، اور جب اس کے جسم کو باہر پھینکا گیا تو اس کے جسم پر وہ معروف زرہ تھی جو کہ اس نے اپنی موت کے وقت سمندر میں اترتے وقت پہنی ہوئی تھی، اور یہ لاشا سمندر نے اتنی اونچی جگہ پر پھینکا، ایک معروف جگہ پر پھینکا، لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے نَرْفَعُكَ عَلَى نَشْزٍ مِّنَ الْأَرْضِ، ہم تجھے زمین کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا دیں گے۔ اور بدن سے مراد یہاں جسم ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ جو بدن کا لفظ ہے یہ اس جسم پر بولا جاتا ہے جس کے اندر روح نہیں ہوتی۔ اور اہل علم میں سے امام عبداللہ بن شداد نے اس کا ترجمہ کیا ہے سویًا صحیحاً، کہ تیرا جسم صحیح سلامت رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تیرے جسم کو دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکی، کہ کوئی کیڑا نہیں کھائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ تیرے جسم سے تعفن نہیں اٹھے گا، تیرا جسم بالکل محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو بات ہے نا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ، اس کے دو مفہوم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے لِتَكُونَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ دَلِيلًا عَلَى مَوْتِكَ وَهَلَاكِكَ، کہ تمہارا جسم اس بات کی علامت ہوگی کہ تم دنیا میں نہیں ہو، مر چکے ہو۔ اور رب کائنات ہیں جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں جو کہ ایک ایک چیز کے مالک ہیں۔ یہ جو بات ہے نا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی عبرت اور نصیحت نہیں پکڑتے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ 10 محرم کو غرق ہوا تھا، ہلاک ہوا تھا۔ پھر
وہ معروف حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے تو کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ من الیہود، ہمارا حق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہودیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ فرمانا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ فرعون کا جبر، اس کا ظلم اس قدر زیادہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو موت آ ہی نہیں سکتی، یعنی یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو بشریت کے معاملات سے بالا تر ہے۔ تو رب کائنات نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اپنی رضا و رحمت سے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے کسی اور کو یہ اعزاز عطا نہیں فرمایا، فرعون کے لیے یہ اعزاز نہیں تھا، لیکن یہ اعزاز کا لفظ میں محاورتاً استعمال کر رہا ہوں کہ اس کا جسم قبر سے باہر ہو اور قیامت تک کے لیے محفوظ رہ جائے، یہ انسانی تاریخ میں صرف اور صرف فرعون کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ بحر قلزم کی، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ بحر احمر کی لہروں نے مغربی جانب اس کے جسم کو پھینک دیا، تو لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو حیران پریشان رہ گئے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو بھی انسان سمندر میں غرق ہوتا ہے، پانی میں غرق ہوتا ہے، مچھلیاں اس کے جسم کو کھا جاتی ہیں، لیکن فرعون کے جسم کو مچھلیوں نے نہیں کھایا۔ یہ کوئی فخر یا اعزاز کی بات نہیں، بلکہ اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ اس قدر ملعون آدمی تھا کہ مچھلیوں نے اسے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کے جسم کو کھا سکے۔ اور اللہ رب العزت نے فرعون کو اس انداز سے نمونہ عبرت کیوں بنایا؟ یاد رکھیے، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرعون کا مردہ جسم آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فرعون چونکہ ایک انسان کا نام نہیں بلکہ بنیادی طور پر فرعون نام ہے ایک عہدے کا، تو اس سے پہلے جتنے بھی فرعون اس عہدے پر فائز تھے ان کے لیے باقاعدہ قبریں بنتی تھی، اور وہ قبریں اپنے لیے خود کھودتے تھے، اور وہ قبریں آج بھی موجود ہیں، اور ان قبروں میں ان کے ساتھ کھانا، لباس، تاج اور دیگر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دفن کی جاتی تھی۔ اور اہل علم نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک تاریخی بات ہے کہ جس فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا یہ اصلی ہے، اور اس کا نام منفتح بن رمسیس الثانی ہے، اور یہ فرعونوں کی 19ویں نسل سے تھا۔ اگرچہ ان باتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ یہ 1491 سال قبل از مسیح جو ہے وہ گزرا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ تحقیقات انسانی ہیں، ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو ساری انسانیت کے لیے نمونہ عبرت بنایا، تاکہ ایک تو ہم سب کو پتہ چل جائے
کہ ہر عروج کو زوال لازمی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ظاہر بات ہے جب تک اس کی لاش موجود ہے اور وہ قیامت تک کے لیے موجود ہے، لوگ اس پر لعنتیں برساتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ کل اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔